دیکھیں جی، جو بھاگ رہے ہیں الیکشن سے وہ اس وقت نون لیگ ہے، بھاگ رہی ہے. وہ میاں صاحب آ کے پھنس گیا. میاں صاحب نے اب جس دن بیٹھ کے جہاز میں باہر جانے کی کوشش کرنی ہے، انہوں نے کہنا جی آپ تو ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ پہ ہے. میاں صاحب پنجابی میں کہنا ہے گلے تے پیر نہیں سی رکھنا. کیچڑ کیا گیلی زمین پہ جس پہ پھسل آیا، میاں نواز شریف اس پہ پاؤں نہیں رکھنے والا تھا. اس کو سب ایشورنسز ملی ہیں کہ یو آر دی پرائم منسٹر. اس کو سارا پروٹوکول مل رہا ہے پرائم منسٹر کا. جب ابھی ان کی وہ سزا سسپینڈ بھی نہیں ہوئی تو جو ہمارا ہائی کمشنر ہے وہ اس کو سی آف کر رہا ہے. اترتا ہے جہاز سے تو آئی جی اور ڈی آئی جی سلوٹ مارتے ہیں. ہی از اے کنوکٹڈ ایبسکانڈر. پھر آپ نے دیکھا ہی ہے گورنر ہاؤس میں میٹنگ کر رہے ہیں جہاں مرضی. پنجاب ہاؤس میں رہائشیں ہیں. یہ ان کے یہ حکومت نون سے نگران، نون سے نواز شریف، یہ ایک ہی چیز ہے. اور اب یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ قیدی نمبر 804 کے ووٹ نہیں. یہاں وہ ایک تو وہ گرتا نہیں ان کے سامنے. ان کا خیال تھا کہ 5-6 دن میں اس وہ کوئی سوٹا شوٹا لگاتا ہے اور وہ اس کی بری عادت ہو جائے گی. اب سوٹا تو ثابت ہو گیا کہ نہیں لگاتا، اور وہ کھڑا ہے اپنی جگہ اور ڈٹ گیا ہے. اب ان کو بہت پرابلم ہے. اب یہ دیکھیں کہ کیا کیا کیس. سائفر میں نے کہا صفر. یہ لیں دوسرا کیس توشہ خانہ. توشہ خانہ میں جو ڈیفینس ہے، جو صفائی کا بنیاد ہے، وہ کیس یہ ہے کہ جو نون لیگ ہے، سوری قیدی نمبر 804 ہے، اس کا ڈیفینس کیا ہے؟ اس کا ڈیفینس یہ ہے کہ جو ڈپارٹمنٹل پریکٹس رہی ہے وہ مجھے دکھائیں. محکمانہ جو ایک طریقہ کار رہا ہے یہ لینے کا توشہ خانے، وہ دکھائیے، سامنے لائیں. جنیجو کے وقت سے اور شہباز شریف کے وقت تک سارا دکھائیں. اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے تو وہ ان سے منحرف یا ان سے ہٹ کے ہوگی. اب وہاں توشہ خانہ میں جو رولز ہیں وہ یہ ہے کہ یہ تحفہ ہے، اگر میں نے لینا ہے تو اس کی قیمت طے کرنی ہے ایک کیبنٹ کی کمیٹی نے، اور اس پہ میں نے لے لینا. اب اگر یہ شوکت عزیز بھی، ظفر اللہ جمالی بھی، جنیجو صاحب بھی، یہ سارے اس طرح لیتے، یہ قومی ایشو ہے. یہ پارٹی کسی کا نہیں، سب پارٹیز کا ایشو ہے کہ امریکہ کا ہے اور ہم یہاں ہٹائیں اپنے وزیر اعظم کو. اب یہی نہیں، آپ اس میں دیکھیں ایک بات کہ سائفر کے جو مندرجات ہیں اس سے کوئی انکار نہیں کر رہا. یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان نے خود بنا دی ہے، کوئی اس میں کی ہے فورجری کی ہے، اس میں کوئی اضافی یا کچھ کاٹ یہ نہیں کہہ رہے ہیں سائفر درست ہے. وہ جو نیشنل کمیٹی آن سیکیورٹی ہے اس کے پاس ایک دفعہ جاتا ہے جب عمران خان اس پہ صدارت کر رہا ہے، دوسری دفعہ جاتا ہے جب شہباز شریف صدارت کر رہا ہے. دونوں مرتبہ وہ نیشنل کمیٹی آن سیکیورٹی کہتی ہے کہ یہ بالکل درست ہے، جو یہ کانٹینٹس ہیں. یہ اس نے کہا ہے ڈونلڈ لو نے ہمارے سفیر کو، اور کیوں کہا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ احتجاج کرو امریکہ سے، فارن آفس کو ڈیمارش دو. اب جب آپ احتجاج کر رہے ہیں تو آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ سائفر میں جو کچھ سفیر نے لکھا ہے وہ درست ہے. اب بات یہ ہے کہ مندرجات کیا ہے، کانٹینٹس کیا ہے. سائفر میں کوئی نیوکلیئر سیکرٹ دے دیا ہے، کوئی میزائل ٹیکنالوجی کا کوئی خاص راز دے دیا. اگر دیا ہے تو پہلے تو سفیر نے دیا ہے جس نے ادھر لکھا ہے. اب ایسی کوئی بات نہیں. سائفر میں صرف یہ ہے کہ جی ہمیں
امریکن ایک ہائی لیول افسر نے یہ کہا کہ عمران خان کو اٹھاؤ، اور آج ہی اٹھاؤ. 9 تاریخ کو کہہ رہا ہے 10 تاریخ کو اٹھاؤ. اب کس طرح پتہ لگتا ہے کہ اس میں آرمی چیف وہی یہ باجوہ صاحب، آرمی چیف جمشید باجوہ، قمر جاوید باجوہ، یہ آرمی چیف کے نام بھی اتنی جلدی بھول جاتے ہیں جب یہ ختم ہو جاتے ہیں. پھر وہ پتہ نہیں سوچ کے بندہ کہتا وہ تھا مرزا اسلم بیگ تھا. تو یہ اب وہ قمر جاوید باجوہ کر رہے ہیں. یہ اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ امریکہ جی ہمارا، ہم آپ کے بڑے حمایتی ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مہاراج ہم نے آپ کے کہنے پہ صرف اتارا نہیں ہے اس کو، ہم نے اس کو پنجرے میں بند کر دیا، ہم نے کیمرے لگا دیے اس کے اوپر. یہ کیا یہ حکومت ہے؟ وزیر اعظم، ایک نگران وزیر اعظم، ان الیکٹڈ وزیر اعظم، وہ اپنے آپ کو سچ مچ کا وزیر اعظم سمجھنا شروع ہو گیا. حیرت تو اس بات کی ہوتی ہے کہ کاکڑ اپنے آپ کو سچ مچ کا وزیر اعظم سمجھنا شروع ہو گیا. یہ بھی بڑی تکلیف کی بات ہے، پر وہ مزے کر رہے جو بھی جتنے کر رہے ہیں اسے. یہ اس بات سے یہ جو سائفر کا جو میں نے کہا صفر ہے، سائفر صفر ہے، پر پھر بھی یہ پورا زور لگا رہے ہیں. اور زور یہ لگا رہے ہیں جو اپنی بھی جس کا کوئی تعلق قانون اور آئین سے نہیں. سائفر کے مندرجات کیا ہیں؟ سائفر کے مندرجات ہیں کہ یہ ہمیں اس افسر نے یہ کہا، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ کہا ہے، ہم احتجاج کرتے ہیں کہ کون ہو تم امریکہ والوں یہ کہنے کو، اور پھر ہم کہتے ہیں مائی باپ اس کو ہٹایا ہی نہیں، اس کو پنجرے میں بند کر دیا، کیمرے لگا دیے. اب اس میں جو یہی ایک ہماری ذلت کی بات ہے کہ ہم دنیا کہے گی یہ اتنے جھکے ہوئے ہیں امریکیوں کے آگے، ان کی کوئی ان میں جان ہی نہیں ہے. یہ کیا قوم ہے؟ ادھر دیکھیں غزہ میں جو ہو رہا ہے، غزہ میں قیامت ہے. غزہ میں اس طرح ہے کہ یہ ہم بغیر چھت کے کھڑے ہیں اور آگ برس رہی ہے، بم گر رہے ہیں ہم پہ. ساری دنیا میں یہودی بھی نکل آئے ہیں سڑکوں پہ، صہیونی نہیں، یہودی. ساری دنیا، سارا یورپ، سارا امریکہ، 150 شہر امریکہ کے باہر نکلے ہوئے. اور یہاں ہم پاکستان میں کیا کیا ہم نے؟ یہاں ہم نے یہ کیا ہے کہ ایک خاتون اسلام آباد میں اکیلی کھڑی ہو کے نعرے لگا رہی ہے اسرائیل مرد آباد، اس کو اٹھا کے لے گئے. ایک 80 سال کا بریگیڈیئر، وہ ایک جھنڈا لے کے فلسطین کا نکلا اکیلا، اس کو گرفتار کر لیا. یہاں یہ روکنا چاہ رہے ہیں مظاہرے، یہ نہیں ہونے دینا چاہ رہے ہیں. اور اس کے لیے میرا خیال ہے پاکستان قوم کو، اور ہم اس میں دیکھیں گے کچھ اس میں نکلنا پڑے گا سڑکوں پہ احتجاج کرنا. نو کانفیڈنس موشن کو تو 5 جج وہاں پہنچ گئے بشمول چیف منسٹر کے، چیف جسٹس کے. آدھی رات کو بر صغیر میں کوئی ہائی کورٹ کا جج بھی اس طرح نہیں پہنچا جس طرح پاکستان کے 5 سپریم کورٹ کے جج وہاں پہنچ گئے. اب کون ان کو طلب کر سکتا تھا؟ کون ان کو کہہ سکتا تھا کہ وہاں آئیں اور یہ کریں، بجائیں اس کو ختم کریں، آج ہی کریں. ہم نے ووٹ دے کے اور وہ اطلاع دینی امریکیوں کو کہ ہم نے اس کو ہٹا دیا. وہ باجوہ کر سکتا تھا، وہ شہباز شریف نہیں طلب کر سکتا، وہ عمران خان نہیں طلب کر سکتا، کوئی کر سکتا تھا تو باجوہ کر سکتا. دوسری بات، وہاں ایک قیدیوں کی گاڑی بڑی ساری پہنچی ہوئی تھی. قیدی کون سے لینے تھے؟ اگر قیدی لینے تھے تو ایم این اے جو ان کی بات نہ مان رہے ہوتے ان کو لینا تھا. اب
پریزنر وین کو سپریم کورٹ تو نہیں منگاتا. پریزنر وین کو ابھی فیصلہ کیے بغیر پہلے اور وہ ایم این ایز کو گرفتار کرنے کے لیے سپریم کورٹ پریزنر وین بنا لے. نو، یہ بھی باجوہ نے کیا تھا. یہ دو کام کہ ججوں کا لپک کے وہاں پہنچنا، ٹائیاں شائیاں لگا کے کالی یونیفارم پہن کے اور بینچ بنا لینا، اور پریزنر وین کا بھی وہاں آنا، یہ ثابت کرتے ہیں، یہ ثبوت ہے کہ یہ ایشورنس باجوہ نے دی تھی امریکنوں کو